نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے مجھے عورتوں اور خوشبو کی محبت عطا کی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ فائدہ: محترم سامعین، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بارہا دیا ہے، جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، حنیف کے دین پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ بلا شبہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاح پا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر 5 نمازوں تک کمی کر دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی ان لک بہذہ الخمس 50۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میرے نزدیک قول کو تبدیل کرنا نہیں ہے، یعنی نمازیں 50 ہی ہیں، اور تمہارے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے 50 کا ہی ثواب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اسی طرح جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، یعنی جس کے ذریعے مومن قیامت کے دن روشنی حاصل کرے گا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، انہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر و شرک اور مسلمان بندے کے درمیان صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے جس کی اہمیت و فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن مجید میں 80 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جان بوجھ کر دائمی طور پر ترک کر دینے والے کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی یعنی پابندی سے 5 نمازیں پڑھیں، نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگا، اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص قیامت کے دن بڑے بڑے کافر یعنی قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ باہم دونوں گروہوں کو بات چیت کا موقع دیں گے، تو جنتی
پتہ ہے آپ کو کیا سوال کریں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ وہ جنتیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ جنتیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ تو پتہ ہے آپ کو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم نمازی نہیں تھے، اور نہ ہی مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم تو بحث کرنے والے یعنی انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یعنی آج بھی دیکھیں مسلمانوں کی اجتماعی طور پر کتنی، یعنی اس قوم کے کتنے لوگ ایسے باشعور حضرات ہیں جو صرف جمعہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک شاعر نے کہا ہے، حیلہ نہ کر دھوکہ نہ دے اللہ واقف کار ہے، حیلہ نہ کر دھوکہ نہ دے اللہ واقف کار ہے، تو جائے گا چھپ کر کہاں مجھے بتا اے بے نماز۔ وہ سجدہ روح جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔